ایمان ہے. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اس نے دنیا میں کتنے سانس لینے ہیں، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، عمر لکھ دی گئی، رزق لکھ دیا گیا، صحت اور بیماری لکھ دی گئی. اب جس کا تقدیر پہ ایمان ہے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے گا؟ کسی دن کی نحوست کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے، یا کسی دن کی نحوست کی وجہ سے تاثیر پیدا ہو رہی ہے عمل کے اندر، تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کاموں کے اندر، چیزوں کے اندر اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے مومن کا ایمان. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے، جن کا حساب نہیں ہوگا. وہ کتنے خوش نصیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفتیں کون سی ہیں تاکہ ہم وہ اپنا لیں اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفتیں گنوائیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی وقت کو نحوست والا نہیں سمجھتے. وہ جو کسی وقت کو، کسی دن یا ہفتے کو نحوست والا نہیں سمجھتے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا. ہمارے ہاں یہ چیزیں اکثر بیان ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر کو نحوست والا ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ عین ممکن ہے آپ اعمال حسنہ کریں تو سفر سے برکت حاصل ہو، رحمت حاصل ہو. جو آدمی بدشگونی نہیں لیتا اور کسی وقت کو نحوست والا نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جنہیں بغیر حساب کے ہی بخش دیا جائے گا. ہمارے ہاں اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کی جاتی. اگر سفر میں شادی کرنا نحوست کا باعث ہوتا تو کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کوئی نکاح فرماتے؟ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور نے جو نکاح فرمایا ہے وہ کس مہینے میں فرمایا ہے؟ وہ اسی مہینے سفر میں فرمایا. تو جس مہینے میں حضور خود نکاح فرمائیں، امتی سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا نحوست ہے. غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ آپ غزوہ خیبر پڑھ کے دیکھیں، غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ حضور کب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں خیبر کے لیے؟ محرم کے مہینے. کچھ دن لگے ہیں خیبر کو فتح کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد مال غنیمت آیا. بعض محققین نے کہا خیبر فتح ہی سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ حاضر ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کیا ہے. ان کا خامند بھی ایک قبیلے کا سردار، ان کا والد بھی ایک قبیلے کا سردار تھا، اگرچہ وہ دونوں اب قتل ہو چکے تھے، لیکن حضور نے ان کو آزاد کیا حضرت صفیہ کو، اور پھر اختیار دیا کہ چاہو تو واپس اپنے گھر چلی جاؤ، چاہو تو میرے حرم میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں. ہزاروں سلام حضرت بی بی صفیہ کے اس فیصلے پر، انہوں نے حضور کی خدمت کو قبول کیا. تو جس مہینے میں خدا کا کریم نکاح فرمائے اس مہینے میں امتی سمجھتا ہے کہ نکاح کرنا مکروہ، نکاح کرنا نحوست کا باعث. حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا ذکر آیا تو میں ان کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کر رہا ہوں، عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی اور اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت کے لیے بھی. ابھی غزوہ خیبر نہیں ہوا، چند دن پہلے حضرت صفیہ نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہے. انہوں نے اٹھ کے خواب اپنے خامند کو سنایا، خامند نے زور سے تھپڑ مارا. ان کا خامند جو ہے وہ تعبیر دے سکتا تھا، اس نے تھپڑ مارا
اس نے کہا صفیہ تو کیا چاہتی ہے کہ شاہ مدینہ سے تیرا نکاح کیا جائے؟ انہوں نے کہا میں نے تو جو خواب دیکھا ہے وہ تمہیں سنایا ہے۔ لیکن خامند اس پر غصے میں آیا اور اس نے تھپڑ مارا حضرت بی بی صفیہ کو۔ غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے فتح عطا کی، حضرت بی بی صفیہ قیدیوں میں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب وہ خواتین قیدی لائی گئی ہیں، ان میں ایک عورت وہ تھی جس نے اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھیں تو وہ زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہی تھی، بال کھور رہی تھی، چہرہ پیٹ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے مجھ سے دور کر دو۔ وہ عورت جو بے صبری کا اظہار کر رہی تھی قیدیوں میں، حضور نے فرمایا اسے دور کر دو۔ حضرت بی بی صفیہ کی طرف دیکھا تو وہ صبر سے کھڑی تھی۔ میرے آقا کریم نے انہیں آزاد فرمایا ہے، اور آزاد فرما کے انہیں اختیار دیا ہے کہ چاہو تو واپس اپنے گھر چلی جاؤ، چاہو تو میرے حرم میں آ جاؤ۔ یہ ان کو عزت بخشی ہے، یہ ان کی ڈھارس بندھائی ہے اس غم کی کیفیت میں۔ اور حضرت بی بی صفیہ نے حضور کی کنیز بننا پسند کیا ہے، حضور کے حرم میں آنا پسند کیا۔ حضور نے آزادی دی ہے، پھر وہ حضور کے حرم میں آئی ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں دوہری شانیں حاصل ہیں کہ ہم حضور کے قرابت دار بھی ہیں اور حضور کی بیوی بھی۔